بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا یہ لاسٹ پورشن ہے ایم سی کیوز کا، گرامر والا حصہ. اس حصے کے مجموعی نمبر 2 ہیں، یعنی 2 سوالات 20 میں سے آپ سے اس کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں عربی گرامر کے. سوال نمبر 858. ہر بامعنی لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. کلمے کی تعریف لکھیے. بامعنی لفظ. کلمے کی قسمیں ہیں 3. جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہیں 2. ناصرن گرامر میں ہے اسم فاعل. فاعل اور مفعول 2 چیزیں ہوتی ہیں. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول اس پر جس پر کام ہو. اب ناصر نے میز پر تھپڑ مارا، تو ناصر جو ہے وہ اسم فاعل ہو گیا، اور میز پر کام ہوا، میز پر تھپڑ لگا، تو میز جو ہے اور وہ کام جو ہے وہ اسم مفعول ہو گیا. ضاربون گرامر میں ہے اسم فاعل. وہ لفظ جو کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو اسے کہتے ہیں اسم معرفہ. عام چیز کے لیے استعمال ہو اسم نکرہ، اور اگر کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہو تو اسم معرفہ. الکتاب ہے اسم معرفہ. اگر خالی کتاب ہوتا تو اس سے مراد کوئی بھی کتاب ہوتی ہے. اب الف لام لگانے سے اسم نکرہ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے عربی گرامر میں. تو الکتاب اسم معرفہ ہے. اسم معرفہ ہے ان میں خالد، کیونکہ خالد جو ہے وہ ایک خاص شخص کا نام ہے. وہ لفظ جو کسی کام کے خاص زمانے میں ہونے کو ظاہر کرے کہلاتا ہے فعل. فعل کا مطلب ہے کام. عربی گرامر میں فعل کی اقسام ہے 3. ماضی ہے، مضارع ہے اور امر و نہی ہے. ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع حال اور مستقبل، اس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں. امر و نہی جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے، کسی چیز سے روکا جائے. فعل کی پہلی قسم ہے ماضی. ایسا فعل جو خالص 3 حروف سے بنتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، ثلاثی مجرد کہتے ہیں. کتبہ گرامر میں ہے فعل. کالا ڈیش ہے، فعل ہے. حروف جارہ کی تعداد ہے 17. لفظ الا ہے حرف. لفظ حتی ہے حروف جارہ. لفظ الا ہے حروف جار. واحد تثنیہ جمع. دیکھیں اردو کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع. واحد کے اندر ایک چیز اور جمع کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ. عربی کے اندر 3 کیٹیگریز ہے. واحد اس کے اندر 1 ہوتا ہے، تثنیہ کے اندر 2 ہوتے ہیں، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کہا جاتا ہے، یعنی 1 2 اور 3 یا 3 سے زیادہ. عربی زبان میں وہ اسم جو 2 چیزوں کو ظاہر کرے اسے کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو. عربی میں جمع کا صیغہ ڈیش کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 کے لیے ہوتا ہے. عربی گرامر میں جمع کی بنیادی قسمیں ہیں 3: مذکر سالم، مؤنث سالم اور مکسر. تو یہ 3 قسمیں ہیں جی عربی گرامر میں جمع کی. ضمیر ہوا ہے ضمیر. انتما کا مطلب ہے تم 2 عورتیں. کالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا. فعل ماضی. گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں ماضی. کسی کام کا گزشتہ زمانے میں واقع ہونا ڈیش کہلاتا ہے، ماضی کہلاتا ہے. وہ فعل جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے کہتے ہیں ماضی. فعل ماضی سے مراد ہے جو وقت گزر گیا. فعل ماضی ظاہر کرتا ہے گزرے ہوئے زمانوں کو. ماضی کی اقسام ہیں 2. عربی گرامر میں صیغوں کی تعداد ہوتی ہے 14 صیغوں کی تعداد ہوتی ہے، چاہے وہ ماضی کے ہوں یا مضارع کے ہوں. عربی گرامر میں فعل ماضی کے کل صیغے ہوتے ہیں 14. فعل ماضی معروف کے صیغے ہیں 14. فعل ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے بنتا ہے فعل ماضی قریب. ماضی قریب کے شروع میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قد. ماضی مطلق سے ماضی بعید بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے پہلے
کانا۔ کانا ضربا کا تعلق بنتا ہے ماضی بعید سے، اگر قد لگا دیں گے، اب دیکھیں لفظ ہے ضربا، یہ ہے فعل ماضی معروف، اگر آپ اس سے پہلے قد لگا دیں گے، قد ضربا، تو وہ بن جائے گا ماضی قریب، اور اگر کانا ضربا لگائیں گے تو وہ بن جائے گا ماضی بعید۔ ماضی استمراری کے شروع میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کانا۔ کاتبہ صیغہ ہے فعل ماضی کا، ضربا فعل ہے ماضی کا، شاربہ ہے ماضی، کست ہے ماضی، سامیہ فعل ہے ماضی، قاتلہ فعل ہے ماضی، ذہبہ فعل ہے ماضی، ذہبہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، جالسہ فعل ہے ماضی، خاتمہ فعل ہے ماضی، ابا فعل ہے ماضی، آمنو فعل ہے ماضی، کتبتم عربی گرامر میں ہے ماضی، ضربت فعل ہے ماضی، حاسبہ فعل ہے ماضی، وعشربو فعل ہے ماضی، ضربت کا معنی ہے اس نے مارا، کانا ضربا کا معنی ہے اس نے مارا تھا، سمعتو کے معنی ہے میں نے سنا، فعل مجہول، نوسرا فعل مجہول ہے نوسرا، فعل فعل صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، انعمتا ہے ماضی، قتلنا گرامر میں ہے ماضی، اعدت ہے فعل ماضی۔ فعل مضارع فعل مضارع معروف کی گردان کے صیغوں کی تعداد ہے 14۔ میں نے پہلے بتایا ماضی میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں اور مضارع میں بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں۔ فعل مضارع ظاہر کرتا ہے یا فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں ذکر ہو حال اور مستقبل کا۔ دیکھیں اردو کے اندر ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، 3 زبانیں ہیں۔ عربی کے اندر بیسیکلی 2 زمانے ہیں، ایک ماضی ہے اور دوسرا مضارع ہے۔ ماضی گزشتہ زمانہ ہو گیا اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کو محیط ہے فعل مضارع۔ علامات فعل مضارع ہے 4، عتیم، اس کے لیے لفظ عتیم استعمال ہوتا ہے، یعنی الف، تا، یا، نون۔ تو جو بھی آپ کو مضارع کا لفظ نظر آئے گا اس کے اندر یہ ماضی میں سے ان 4 لفظوں میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، یعنی ماضی کا جو صیغہ ہے ان میں سے ان کے اندر الف، تا یا نون یا ایڈ کرنے سے وہ مضارع بن جاتا ہے۔ اب جیسے یہ اگلا لفظ دیکھیں، یضربو فعل ہے مضارع کا، اب پہلے ضربا تھا، ضربا کے اندر یا کا اضافہ کر دیا گیا تو وہ مضارع بن گیا۔ ضربا سے مضارع ہے یضربو، ینصرو فعل ہے مضارع کا، ناصرہ سے مضارع ہے ینصر، یکتبو فعل ہے مضارع، نکتبو کا معنی ہے ہم لکھتے ہیں۔ یعملو فعل ہے مضارع، یعملو کا معنی ہے وہ کرتا ہے، یفعلو کا معنی ہے وہ کام کرتا ہے۔ شاربہ سے مضارع ہے یشربو، ذہبہ ماضی سے مضارع ہے یذہبو، یضربو ہے فعل مضارع مجہول، یتلون ہے مضارع، یؤمنون فعل کا صیغہ ہے مضارع کا، تعملون کون سا فعل ہے؟ مضارع، تکفرون گرامر میں کون سا فعل ہے؟ مضارع کا، یقیمون فعل ہے مضارع، یقیمون صیغہ ہے جمع مذکر غائب، تقولون صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، یبصرون صیغہ ہے جمع مذکر غائب۔ فعل امر وہ فعل جس میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے کہلاتا ہے امر۔ فعل کام کرنے کا حکم ہے امر کے اندر۔ فعل امر کے صیغوں کی تعداد ہے 6، ماضی کے 14 صیغے، مضارع کے 14 صیغے اور امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اہبطو فعل ہے امر کا، اسکن فعل ہے امر کا، فاتو گرامر میں ہے امر۔ کون سا فعل امر ہے؟ اضرب، تو مار، اس کے اندر کام کرنے کا حکم دیا جائے۔
اضرب کون سا فعل ہے؟ امر. انصر کے معنی ہے تو مدد کر. قلو فعل ہے امر کا. اعبدو فعل ہے فعل امر. فعل نہیں. فعل نہیں کس فعل سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. لا تکتب کون سا فعل ہے؟ نہیں کا. لا تغضب فعل ہے نہیں کا. لا تشترو فعل ہے نہیں کا. مذکر و مؤنث. عربی میں نر کو ظاہر کرنے والے لفظ کو کہا جاتا ہے مذکر. عربی میں مادہ کو ظاہر کرنے والے لفظ کو کہا جاتا ہے مؤنث. مسلم کی مؤنث ہے مسلماتن. بقراتن ہے مؤنث. واحد جمع. ملائکہ کا واحد ہے ملک. ملک ان کی جمع ہے ملائکہ. بیتن کی جمع ہے بیوتن. ورق کی جمع ہے اوراقن. رسول کی جمع ہے رسل. کتابن کی جمع ہے کتبن. قلم کی جمع ہے اقلام. امت کی جمع ہے امم. عالم کی جمع ہے علماء. سبیل ان کی جمع ہے سبل. یکذب کی جمع ہے یکذبون. نساء جمع ہے امراتن کی. انداد ان کا واحد ہے ند. ازواج ان کا واحد ہے زوجہ. راجعون کا واحد ہے راجع. جنت ہے واحد. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا. سوال نمبر 1 کے اندر یہ ہم نے 980 MCQs پڑھے. اس کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو پنجاب کے تمام بورڈز کے اندر پچھلے 12 سالوں کے اندر آ چکے ہیں. ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں تاکہ جیسے اس نمبر کے اندر کالجز اوپن ہو تو میں آپ سے اس کا ٹیسٹ لے سکوں. اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. ٹیسٹ میں اول آنے والے اسٹوڈنٹ کو انعام بھی دیا جائے گا کتاب کی صورت کے اندر. ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا، اگلے لیکچر کے اندر ہم مختصر سوالات و جوابات کا آغاز کر دیں گے اور اس کے اندر پھر ہم تعارف قرآن کو سب سے پہلے مختصر سوالات و جوابات کی صورت کے اندر پڑھیں گے. اب آپ اتنے 2-3 دن تک ان سوالات کو ذرا اچھے طریقے سے تیار کریں. جو سوال نہیں سمجھ آتا وہ آپ مجھے گروپ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.